اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان کی معراج۔ دیکھیں، انسان کی معراج یہ ہے، معراج انسان کی یہ ہے کہ یہ اپنے دل کو عرش الہی بنا لے اور اس کے دل میں اللہ آ جائے، نور ربانی آ جائے، کیونکہ اس کا دل صرف یہ طاقت رکھتا ہے، استعداد رکھتا ہے کہ اس میں اللہ سما جائے۔ باقی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کہیں بھی نہیں سماتا، لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی فی قلب امرئ مؤمن۔ میں نہ زمین میں سماتا ہوں نہ آسمان میں، لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو انسان کی معراج یہ ہے کہ انسان، دیکھیں میں مختلف الفاظ سے یہ بات کہ انسان کی معراج یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ملاقات الہی، دیدار الہی، قرب الہی کا اہل بنا لے، اور یہ اہلیت لے کے آیا ہے۔ یہ اور کسی مخلوق میں یہ اہلیت ہے ہی نہیں، فرشتوں میں بھی نہیں ہے، تو اور کسی مخلوق میں یہ اہلیت نہیں ہے۔ فرشتوں میں ہر ایک ان کا ولانا مقام و معلوم، فرشتوں کا ہر ایک اپنا اپنا مقام ہے، وہ اپنے مقام سے نہ آگے نہ پیچھے، لیکن ہم اپنے مقام سے نیچے بھی گر سکتے ہیں، اوپر بھی جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ انسان کی معراج یہ ہے کہ یہ اپنے دل کو پاک کر لے، یہ کامیاب ہے۔ جس نے اپنے دل کو کامیاب کر یہ پاک کر لیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکا۔ تو انسان کی معراج یہ ہے، اور یہ کام یعنی سر فہرست ہونا چاہیے۔ جو اہم کام ہے، ہم عام طور پہ جب زندگی میں جو اہم کام ہے وہ پہلے کرتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ گئے ہیں، یہ تاجر وغیرہ جاتے ہیں، لاہور چلے جاتے ہیں مردان سے، تو وہ جو کام ہے پہلے نپٹا لیتے ہیں، پھر جو کھابے وغیرہ ہیں وہ پھر بعد میں کھاتے ہیں۔ جو کھانا ہے یعنی دوپہر تک وہ گزارا کرتے ہیں، دوپہر کو کچھ ادھر ادھر کر کے رات کو وہیں کہیں بیٹھ کے اطمینان سے کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو جہاں دیکھیں، یہ ایک عام بات ہے کہ اہم کام پہلے ہونا چاہیے۔ آپ مکان بناتے ہیں، اس کی بنیاد پہلے بناتے ہیں۔ بنیاد اہم ہے کہ غیر اہم ہے؟ اہم ہے، تو اس کی بنیاد پہلے بناتے ہیں۔ یعنی ایک مکان ہے، ہر چیز کے دیکھیں، یہ اس میں کوئی وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اہم کام پہلے کرنا چاہیے۔ ہمارا اہم کام وہی ہے جس کے لیے ہم آئے ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اب ہم اللہ کے ہو جائیں، یہ کام سب سے زیادہ اہم ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، مختلف میں آپ کو الفاظ کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، یہ سب سے زیادہ۔ لیکن اگر یہ کام ہم سے بھول گیا، یا ہم نے غور نہ کیا، کسی کی بات نہ سنی، سن لی تو اس کو نظر انداز کر دیا، تو آپ سے اہم کام تو رہ گیا نا۔ جو اہم کام ہے اس کو آپ نے کہا کر لیں گے، ہو جائے گا، قربا او کتیبش، ایسا ہم کہتے ہیں نا۔ نیکی کو آپ دیکھیں، ہم ٹالتے رہتے ہیں۔ نوجوان کہتے ہیں ابھی تو ہمارا جوانی ہے، منگسلی دلی یار، کہ نا، لاکھوں مزیوں کو چرچیوں کو، کہ نا، اسی طرح۔ تو یہ پھر انسان جو ہے اس دنیا کے حرص میں آگے بڑھتا رہتا ہے، پھر مختلف حالات، سٹیجز آتے ہیں، اس کی ترجیحات بدلتی رہتی ہیں۔ پہلے دوست بیٹھتے تھے، شادی سے پہلے کھابے ہوتے تھے، کھانے ہوتے تھے، شادی کے بعد وہ محفلیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر ورنہ وہ محفلیں ہوتی ہیں کیونکہ بیگم صاحب کا حق زیادہ ہے۔ تو اہم کام پہلے کرنا چاہیے۔ ہم نے اہم کام کو سب سے آخر میں کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں حج وغیرہ، جو ہم جوانی میں لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن وہ حج نہیں کرتے، ابھی تو عمر پڑی ہے، اسی طرح لنڈورے چلے جاتے، کر سکتے ہیں نہیں کرتے۔
تو یہ میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں. ہم نیکی جو ہے یعنی پہلے جو کام کریں وہ یعنی جس کام کے لیے آپ آئے ہیں وہ پہلے آپ کریں. اس کے بعد جو ہے دیکھیں یہ اور کام جو ہے یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اور کام تو وہ ضروریات ہیں اور وہ زندگی گزارنا ہے، وہ یعنی زندگی گزارنا ہے. تو بس ٹھیک ہے، آپ اپنے لیے ایک منزل کا تعین کر لیں، زندگی اللہ کے لیے خاص کر لیں، کوئی اور خواب نہ رکھیں. ہاں ضرورت کے مطابق آپ فن سیکھیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، جو بھی بنتے ہیں، کاروبار کریں. یہ تو فنون ہے، یہ علم نہیں ہے، علوم نہیں ہے. علم وہ ہے جو کہ قرآن کا ہے. تو بہرحال تو پہلا یہ کام کرنا ہے. دیکھیں انسان آیا ہے کہ یہ اپنا تزکیہ نفس کروا لے یا کر لے. تو ہم یہ تزکیہ نفس تو اول تو جانتے نہیں ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، کس بلا کا نام ہے. آپ ایک سروے کر لیں نا، 1,00,000 میں سے شاید کوئی ہو جو آپ کو بتا دے اس کی حقیقت. ورنہ تو یہ لفظ جانتے ہی نہیں تزکیہ نفس. کبھی آپ نے مسجد کے ممبر سے امام خطیب صاحب سے تزکیہ نفس کا یعنی یہ اس کی حقیقت سنی ہے؟ کسی مسجد کے ممبر سے کسی خطیب سے تزکیہ نفس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کا، ٹھیک ہے نا، آپ نے لفظ سنا ہوگا، شاید لفظ سنا ہوگا، لفظ بھی محال ہے لیکن چلیں لفظ سن، لیکن نہیں اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت کبھی کسی مسجد کے خطیب سے آپ دیکھ لیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، کوئی اس کا آپ کو صحیح طریقہ نہیں بتائے گا. باتیں ہی ہیں، باتیں ہی ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کس قدر ہم اپنے آپ سے، اپنی کامیابی سے بے خبر ہیں. بہرحال آج کا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ انسان کی معراج، تو دیکھیں انسان کی معراج یہ ہے کہ یہ اپنے قلب کی صفائی کر لے اور دل کو کیا بنا لے، قلب نہیں، میں دوسری، قلب سلیم، قلب سلیم بنا لے، دل کو قلب سلیم بنا لے. کیونکہ اس دن صرف قلب سلیم کام آئے گا. جب آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو آپ کے کام جو آئے گا وہ قلب سلیم آئے گا. اور یہ قرآن کی آیت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. لفظی ترجمہ ہے، اس دن کچھ نہیں کام آئے گا لیکن وہ جو اپنے ساتھ قلب سلیم لے کے آیا. اب قلب سلیم کی اہمیت ہی نہیں ہے، نہ ہم جانتے کہ یہ کیا چیز ہے. سالم دل جو غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو، جو صرف اللہ کا ہو. بہرحال تو یہ انسان کی معراج ہے. اور وہ جو گزشتہ نشست میں ایک بات رہ گئی تھی، وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا کہ اس کائنات کی جو وجہ تخلیق ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، بس میں نے اس کائنات کو، لفظ ہے خلق کا، حدیث میں لفظ ہے خلق، مخلوق پیدا کی، کائنات پیدا کی، یعنی تخلیق کی. اب اس میں بڑے نقطے ہیں نا. اب یہ تخلیق کس کے لیے کی ہے؟ بس اس کا نتیجہ تو یہی ہے، تخلیق کس لیے ہوئی ہے؟ وہ میرے لیے ہوئی، وہ آپ کے لیے ہوئی ہے. ہم تو ایسے ہی اپنے پسینوں میں ہر شخص ڈوبا ہوا ہے. کسی کی کوئی مسائل ہیں، کسی کو کوئی رزق کے زیادہ تر مسائل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کوئی سوچ ہی نہیں کرتے. بھئی یہ کائنات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے تمہارے لیے پیدا کی، تو کتنی بڑی اہمیت ہو گئی. آپ کسی غریب آدمی کو ایک بڑا 4 کنال کا ایک مکان، کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک امیر آدمی یا کسی غریب کو ایک یعنی ایک جریب پہ ایک محل بنا کے دے دے کہ یار یہ تمہارا ہے؟ صرف سوچ ہی سکتے ہیں، ہو سکتا ہے.
جس کی دیہڑی جو ہے 500 روپے روز ہے، اس کو ایک نواب صاحب جو ہے 4 کنال پہ ایک محل بنا کے دے دیں، اور وہ یعنی خوب آرائش، خوب مطلب نعمتیں ہوں اس میں پانی کے چشمے بھی ہوں اس میں، چلو یہ بڑھا لیتے ہیں، 10 جریب کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، 10 جریب میں ہو سکتا ہے نا، سب کچھ ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ 10 جریب کا یہ تمہارا گھر ہے، اس میں جو نعمتیں ہیں بس وہ سب تمہاری ہوں گی، تم آ جاؤ یہاں سے، آ جاؤ یہاں آ جاؤ. تو یہ لیکن اللہ نے ایسا کیا ہے، ایک جنتی کا گھر، یہ حدیث میں آتا ہے کہ زمین کے برابر ہوگا، زمین جتنی ہے اس کے برابر ایک جنتی کا گھر ہوگا. تو اللہ کے پاس اسپیس کی کوئی کمی ہے؟ اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید ہے؟ بولیے. ابھی یہ آپ تقسیم کر دیں کائنات میں، مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ یہ تو یہاں بھی، یہ اس دن میں سن رہا تھا کہ صرف سورج اتنا بڑا ہے کہ اس میں لاکھوں زمینیں سما سکتی ہیں. اب وہ تعداد مجھے نہیں یاد، وہ لاکھوں کی تعداد بھی ہے. کسی کو معلوم ہے کہ سورج میں کتنی زمینیں سما سکتی؟ لاکھوں وہ کہہ رہے، 15 لاکھ ہیں، 20 لاکھ ہیں زمینیں سما سکتی ہیں. اب صرف سورج ہے، اور سورج سے بڑے سورج کتنی ہیں، پھر کہکشائیں کتنی ہیں. یہ تو اسی دنیا میں آپ کا مطلب ایک زمین کے برابر ہو سکتا ہے، اور کائنات کی عمر اب ہے ہی کیا، اب تو قیامت کا نزدیک ہے نا. انسان ہے ہی کتنے، گنتی کے ہوں گے نا. لیکن پھر بہرحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اب پھر میں یہ بھی ساتھ چلیں اس پہ بات کرتے ہیں اگلی نشست. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم